بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر ان باتوں کو کروڑوں میں بھی تولا جائے تو کم ہے۔ ایک ایک حروف کے بدلے میں 100 کروڑ بھی لگائے تو بھی کم ہے۔ اللہ کے واسطے اس کی اہمیت کو سمجھیے، غور کیجیے اس بات میں۔ بہت سے اہل علم تو نا امید ہو چکے ہوں گے کہ ممکن ہے کہ سویا ہوا جاگ جائے، لیکن مردہ کیسے جاگے گا؟ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ وہ قادر ہے جو ہزاروں برس کے مردے کو جگانے پہ قادر ہے۔ ہزاروں برس سے جو قبروں میں پڑے ہیں ان مردوں کو جگانے پہ قادر ہے۔ غور کیجیے اس بات میں، ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے کیا تعلق ہے؟ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ تو مسلم ہے، لیکن مسلم مومن نہیں ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم ہے نا اقرار باللسان والے ایمان کو سب کچھ سمجھتے، سب کچھ سمجھتے۔ اب اس کے آگے میری ایک ایک بات پر غور کیجیے۔ باپ کے اندر وہ طاقت کہاں سے آتی؟ وہ محنت کرنے کی طاقت کہاں سے آتی؟ وہ طاقت محبت میں ہوتی ہے کہ وہ دن رات کام کر کے محنت کر کے اپنے بچوں کے واسطے تھکتا نہیں۔ ماں کے اندر وہ طاقت کہاں سے آتی کہ وہ دن رات اپنے بچوں کے واسطے محنت کر کے بھی نہیں تھکتی؟ وہ طاقت محبت کی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر سے وہ طاقت نکل گئی۔ اس محبت کو لانے کے واسطے کیا کرنا پڑے گا؟ سوچو ہماری غفلت کی اور ہماری گمراہی کی کوئی حد ہے ہی نہیں، ہم کبھی سوچتے نہیں۔ کیا تعلق ہے ایمان کا اسلام سے؟ ہمارے ایمان مضبوط ہونے چاہیے سب سے پہلے، تو ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہوں گی جو ہم کو اللہ کے حکموں پہ کھڑا کریں گی۔ اپنے آپ سے سوال کرنا، اللہ کون ہے؟ کون ہے وہ جس نے ہم کو بنایا جب کہ ہم کچھ بھی نہ تھے؟ جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ رب العزت نے ہم کو بنایا، ہمارے تمام کے تمام اعضائے جسمانی کو بنایا، پھر اس کے اندر طاقت دی، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، کانوں میں سننے کی طاقت دی، زبان میں بولنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں ہلنے کی طاقت دی، پاؤں میں چلنے کی طاقت دی، دل اور دماغ میں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی، اچھا برا محسوس کرنے کی طاقت دی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کر کے دکھائے؟ سوچو، وہی تو ہے جو ہماری غذا کو، ہمارے کھانے کو خون بنا کر ہمارے جسموں میں دوڑاتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ہمارے جسم کے تمام اعضائے جسمانی کو جوڑا۔ غور کرو، بنانے والے پر غور کرو۔ اور اسلام ہے نا، اسلام اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو کہتے ہیں۔ ہم کو اس کے حکموں پہ چلنا ہے جس نے ہم کو آنکھوں کی روشنی دی۔ ہم کو اس کے حکموں پر چلنا ہے جس نے ہم کو سننے کی طاقت دی۔ ہم کو اس کے حکموں پر چلنا ہے جس نے ہم کو بولنے کی طاقت دی۔ ہم کو اس کے حکموں پر چلنا ہے جو ہماری غذا کو خون بنا کر ہمارے جسموں میں دوڑا رہا ہے۔
ہم کو اس کے حکموں پر چلنا ہے جس نے ہم کو سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنے کو دین کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنو غور سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلقات کی بنیادیں کیا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے ان لوگوں سے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سوچو، غور کر کے دیکھو، ایمان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسلام کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان کا اس بڑھتی ہوئی برائی سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے الہدیٰ چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، انشاءاللہ آگے کی بات پارٹ 2 میں کریں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔